یہی حل رہ گیا ہے، وہی پیٹرول خریدیں اور اپنے اوپر ڈال کے آگ لگا لیں۔ کہ پوری نہیں ساڈی پیندی مسے پیٹرول ہی پواندے، میں ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੱਲ ਦੇਣ। ہر مہینے ਜੇ 2 ਵਾਰ ਤੇਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, 10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ہے۔ غریب آدمی پریشان ہے، پیسے والوں کو فرق نہیں۔ حکومت نے عوام پر ایک اور پیٹرول بم داغ دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 40 پیسے اضافہ، وزیر اعظم نے منظوری دے دی۔ ڈیزل 2.5 روپے، مٹی کا تیل 1 روپے 39 پیسے مہنگا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ شہریوں کا شدید رد عمل، کہتے ہیں آخری حل ہے کہ یہی پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لے۔ رکشہ چلانے والے اپنی گاڑیاں بند کرنے کا سوچنے لگے۔ شہباز گل کا کہنا ہے اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے اضافے کی تجویز دی تھی، وزیر اعظم نے تو عوام کو ریلیف دیا۔ فیصلے کے نتیجے میں پڑنے والا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے حکومتی اقدام ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا عالمی مارکیٹ میں تیل مسلسل مہنگا ہو رہا ہے، قیمتیں بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت خطے میں سب سے کم ہے۔ عمران خان سائیکل پہ دفتر جاتے ہیں، اس لیے تیل کی قیمت بڑھنے سے فرق نہیں پڑتا۔ 2018 میں ان کا نعرہ تھا جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان۔ اب نعرہ ہونا چاہیے جب آیا ہے عمران تو بکے گا سارا پاکستان۔ مریم نواز کا آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا عمران خان کروڑوں عوام کو بے روزگار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ آزاد کشمیر میں جعلی ووٹوں کی سرکار بنانا چاہتا ہے۔ نون لیگ اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ عمران خان یاد رکھو اور اپنے بڑوں کو بھی بتا دو، مسلم لیگ نون اب مفاہمت والی جماعت نہیں۔ الیکشن چوری کیا تو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ کشمیر پر سودا عمران خان کی مرضی سے ہوا۔ نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ صبح سے رات تک نواز شریف کو روکنے کی پلاننگ ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات آ گئے۔ جو لندن دوائی لینے گیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا۔ مراد سعید کا آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا پرچی چیئرمین کشمیر میں بڑکے مار کے گئے، کہا آزاد کشمیر کو بدلیں گے۔ ان کے درباری مراد علی شاہ پاکستان کو سندھ بنانا چاہتے ہیں۔ قائد کے شہر کو انہوں نے کچرے کا ڈھیر بنا دیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بھٹو نے پاکستان توڑا، ایسے شخص کو غدار کہوں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا جتنا تم نے زیور پہنا ہے اتنا لوہا بھی تمہارے دادا کی دکان پر نہیں تھا۔ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کے دوران وفاقی وزیر مراد سعید اور علی امین گنڈاپور کے قافلے پر حملہ۔ لیگی رہنما راجہ فاروق حیدر کے حلقے کی طرف جاتے ہوئے پہاڑوں سے پتھر مارے گئے، ہوائی فائرنگ بھی ہوئی۔ شاہراہوں پر ڈنڈا بردار افراد بھی موجود۔ قافلے میں شامل گاڑی پر گولی لگی، ایک شخص زخمی۔ لیگی رہنما فاروق حیدر نے مراد سعید کو اپنے حلقے آنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ We are both concerned as neighbors of Afghanistan, and as neighbors we feel there are brothers, that there should be a peaceful political settlement there. We will try and help facilitate a peace process in Afghanistan. افغانستان کو خانہ جنگی سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، تنازع کا سیاسی اور پرامن حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی تاشقند میں ازبک صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا افغان ہمارے بھائی ہیں، بطور ہمسایہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ازبک قیادت سے افغانستان کی صورتحال پر بات ہوئی، ازبک صدر اور میں ایک ہی راستے پر ہیں۔ پاکستان کے تاجر ازبکستان میں کاروبار کے خواہش مند ہیں، مستقبل میں بھارت سے تعلقات اچھے ہوئے تو ازبکستان کو بھارتی مارکیٹ تک بھی رسائی حاصل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم اور ازبک صدر کے وفود کی سطح پر مذاکرات، دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ تجارت، سرمایہ کاری، ویزوں کی آسان فراہمی اور عسکری تعلیم سمیت مختلف شعبے شامل۔ Decided now to make a film on the first of the great Mughals, Zahiruddin Babur. Then, Mr. President, I will introduce cricket to the people of Uzbekistan. ازبکستان کے ساتھ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر پر فلم بنائیں گے۔ ازبکستان میں کرکٹ کو فروغ دینے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی پیشکش پر ازبک صدر نے کہا ہم نے اسی سال اپنی کرکٹ ٹیم رجسٹر کروائی ہے، خوشی ہوگی اگر پاکستان کرکٹ میں مدد کرے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کا تاشقند پہنچنے پر شاندار استقبال ہوا۔
ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے، وزیر اعظم نے یادگار آزادی پر پھول رکھے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز، پاکستان 17 سے 19 جولائی تک افغان امن کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا افغان قیادت اور دیگر رہنماؤں کو دعوت دی گئی ہے، افغان قیادت نے شرکت کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے پاکستان افغانستان میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اب ذمہ داری افغانوں کی ہے۔ کل وزیر اعظم کی اشرف غنی سے ملاقات متوقع ہے، بھارتی وفد سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ مذہبی اور قومی روایات کے تحت عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے، طالبان کی یقین دہانی۔ ترجمان سہیل شاہین نے برطانوی وزیر دفاع کے بیان کا خیر مقدم کیا، بولے اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے، نہ کسی کو اپنے ملک میں کرنے دیں گے۔ افغان طالبان نے 3 ماہ کی جنگ بندی کی تجویز بھی دے دی۔ افغان مذاکرات کار نادر نادری نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی کی پیشکش قیدیوں کی رہائی کے لیے کی گئی۔ طالبان چاہتے ہیں افغان حکومت ان کے 7,000 قیدیوں کو رہا اور رہنماؤں کے نام اقوام متحدہ بلیک لسٹ سے ہٹوائے۔ افغان حکومت طالبان کے خلاف بھارت کی طرف دیکھنے لگی۔ نئی دہلی میں افغان سفیر نے کہا طالبان سے بات چیت ناکام ہوئی تو بھارت سے فوجی امداد طلب کر سکتے ہیں۔ افغان فضائیہ کو بھارت کی مدد کی ضرورت ہوگی، افغان پائلٹس کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی جو بھارت دے سکتا ہے۔ افغان سفیر نے اعتراف کیا کہ بھارت افغان فورسز کو عسکری ساز و سامان فراہم کرتا رہا ہے۔ بھارت نے 1 درجن ہیلی کاپٹرز دے رکھے ہیں۔ جولائی میں 2 بار بھارتی طیارے سے 40 ٹن گولیاں قندھار اور کابل پہنچائی گئی تھی۔ داسو واقعہ دہشت گردی ہے، ابتدائی تفتیش میں بارودی مواد کی تصدیق ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھا وزیر اعظم خود پیش رفت کی نگرانی کر رہے ہیں، حکومت چینی سفارت خانے سے رابطے میں ہے، ہم مل کر دہشت گردی کی اس لعنت سے لڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پسنی میں فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، کیپٹن عفان مسعود اور سپاہی بابر زمان شہید۔ ISPR کا کہنا ہے بزدلانہ واقعات سے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے، ملک دشمن ایجنسیوں کو امن سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے، ہر قیمت پر ملک کے خلاف سازشیں ناکام بنائیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کو مجموعی قومی سلامتی اور افغان صورتحال پر بریفنگ دی گئی، سائبر سیکیورٹی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ صدر نے قومی سلامتی کے لیے ISI کی کاوشوں کی تعریف کی، پیشہ ورانہ تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جنرل ندیم رضا کا HIT ٹیکسلا کا دورہ، گولڈن جوبلی کی تقریب میں شرکت، HIT اور دیگر کمپنیوں کی کامیابیوں کو سراہا، کہا ٹیکنالوجی میں جدت وقت کی ضرورت ہے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں شراکت داری سے خود انحصاری ممکن ہو سکتی ہے۔ ISPR کے مطابق یوکرین، چین اور HIT کی کمپنیوں کے درمیان MOUs پر دستخط ہوئے، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد اور اعلیٰ فوجی حکام بھی شریک ہوئے۔ آصف علی زرداری کل تک نیو یارک اپارٹمنٹ سے متعلق ریکارڈ جمع کروا دیں، نیب راولپنڈی نے سابق صدر کو خط بھیج دیا، سوال نامے کا تحریری جواب دینے کی ہدایت۔ آصف علی زرداری نے متعلقہ ریکارڈ جمع کروانے کے لیے پہلے ہی مہلت مانگ رکھی ہے۔ سابق صدر ممنون حسین کراچی میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں نون لیگی رہنما سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ ممنون حسین طویل علالت کے بعد 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ ممنون حسین کی وفات پر صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف نے بھی افسوس اور ورثہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ کراچی میں کورونا کیسز کی شرح 19% پر پہنچ گئی۔ سندھ میں سخت پابندیوں کا نفاذ آج رات سے ہوگا۔ ریسٹورانٹس کے اندر بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، سکولز بند، تفریحی مقامات پر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ملک میں کورونا کیس پھر بڑھنے لگے،
24 घंटे में 2545 केस रिपोर्ट, 47 अफराद लुक़्मा अजल बने। असद उमर और फैसल सुल्तान की लोगों से SOPs पर अमल दरामद की अपील, कहा जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं, अपनी और दूसरों की जान महफूज बनाएं। UAE का सफर, पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक लाजमी नहीं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की कोशिशें रंग लाईं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नादरा सर्टिफिकेट की दफ्तर खारजा और सिफारत खाने से तस्दीक का हुक्मनामा वापस ले लिया। UAE के सफीर का कहना है फ्लाइट ऑपरेशन बहाली के बाद सिर्फ नादरा सर्टिफिकेट दरकार होगा। कतर का पाकिस्तानियों के लिए टूरिस्ट वीजा की ऑन अराइवल सहूलत का ऐलान। ऑन अराइवल वीजा के लिए 100 कतरी रियाल फीस अदा करना होगी। 6 माह तक का वैलिड पासपोर्ट और रिटर्न टिकट की शर्त। कोरोना वैक्सीनेशन भी लाजमी करार। ऑपरेशन हो गया आपका? ऑपरेशन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सही हुआ है? कामयाब हुआ है। कोई पैसे वगैरह तो नहीं लगे आपके? कोई पैसे भी 1 रुपया भी नहीं लगा। सेहत कार्ड पे इलाज हुआ है जी? सेहत कार्ड पे हुआ है। सेहत कार्ड सबके लिए। मौलाना फजलुर रहमान के भाई लुत्फुर रहमान के जाती मुआविन का सरकारी खर्च पर इलाज। सेहत कार्ड स्कीम के तहत इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन, मरीज का इजहार इत्मीनान। लाहौर में मॉडल नायाब कत्ल केस की तफ्तीश, फुटेज में दिखाई देने वाला मुश्तबा शख्स पकड़ा गया। पुलिस का कहना है उमैर से वक़ूए के रोज डिफेंस में मौजूदगी से मुताल्लिक तफ्तीश जारी है। उमैर को हतमी कातिल करार नहीं दिया जा सकता। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में हतमी कातिल का तायुन किया जाएगा। रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड कमिश्नर वसीम ताबिश को गुज़श्ता रोज एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया था। ईद कुर्बान की तैयारी, मवेशी मंडियों में खरीदारी जारी। किसी को मुनासिब कीमत पर तगड़े बैल की तलाश तो किसी पर अच्छा बकरा लेने की धुन सवार। गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों की खातिर मदारत भी शुरू हो गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज कल से शुरू होगी। कौमी टीम बर्मिंघम से टॉटिंगम पहुंच गई। इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने के लिए तैयारियों का आगाज। मोहम्मद हफीज अपना नवा दौरा इंग्लैंड यादगार बनाने के लिए पुरज़्म। कहा मेहमान टीम को ज़ेर करने की कोशिश करेंगे। सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों में मुआविन साबित होगी। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महमूद नदीम। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।